اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المناقب، حدیث نمبر 3644، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ نے بیان کیا، انہیں نافع نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و بھلائی قیامت تک کے لیے باندھ دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3645، اردو ترجمہ۔ ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو طیاح نے بیان کیا، اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ برکت باندھ دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3646، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے زید بن اسلم نے، اور ان سے ابو صالح سمان نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے 3 آدمیوں کے لیے ہیں، ایک کے لیے تو وہ باعث ثواب ہیں، اور ایک کے لیے وہ معاف یعنی مباح ہیں، اور ایک کے لیے وہ وبال ہیں۔ جس کے لیے گھوڑا باعث ثواب ہے وہ شخص ہے جو جہاد کے لیے اسے پالے اور چراگاہ باغ میں اس کی رسی کو جس سے وہ بندھا ہوتا ہے خوب دراز کر دے، تو وہ اپنے اسطول ارض میں جو کچھ بھی چرتا ہے وہ سب اس کے مالک کے لیے نیکیاں بن جاتی ہیں، اور اگر کبھی وہ اپنی رسی توڑا کر 2-4 قدم دوڑ لے تو اس کی لید بھی مالک کے لیے باعث ثواب بن جاتی ہے، اور کبھی اگر وہ کسی نہر سے گزرتے ہوئے اس میں سے پانی پی لے، اگرچہ مالک کے دل میں اسے پہلے سے پانی پلانے کا خیال بھی نہ تھا، پھر بھی گھوڑے کا پانی پینا اس کے لیے ثواب بن جاتا ہے۔ اور ایک وہ آدمی جو گھوڑے کو لوگوں کے سامنے اپنی حاجت، پردہ پوشی اور سوال سے بچے رہنے کے لیے غرض سے پالے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق اس کی گردن اور اس کی پیٹھ میں ہے اسے بھی وہ فراموش نہ کرے، تو یہ گھوڑا اس کے لیے ایک طرح سے پردہ ہوتا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فقر اور دکھاوے اور اہل اسلام کی دشمنی میں پالے، تو وہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جامع آیت کے سوا مجھ پر گدھوں کے بارے میں کچھ نازل نہیں ہوا کہ جو شخص 1 ذرہ کے برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کا بھی وہ بدلہ پائے گا، اور جو شخص 1 ذرہ کے برابر بھی برائی کرے گا تو وہ اس کا بھی بدلہ پائے گا۔ حدیث نمبر 3647، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں صبح سویرے ہی پہنچ گئے۔ خیبر کے یہودی اس وقت اپنے پھاوڑے لے کر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو دیکھا، اور یہ کہتے ہوئے کہ محمد لشکر لے کر آ گئے وہ قلعے کی طرف بھاگے۔ اس کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اللہ اکبر۔ خیبر تو برباد ہوا کہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں جنگ کے لیے اتر جاتے ہیں تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 3648، اردو ترجمہ۔ مجھ سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، کہا مجھ سے محمد بن اسماعیل ابن ابی فدیق نے بیان کیا،
ان سے محمد بن عبد الرحمن ابن ابی ذئب نے، ان سے سعید مقبری نے، اور ان سے ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے بہت سی احادیث اب تک سنی ہیں لیکن میں انہیں بھول جاتا ہوں۔ آن رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے چادر پھیلا دی اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس میں ایک لپ بھر کر ڈال دی اور فرمایا وہ اسے اپنے بدن سے لگا لو۔ چنانچہ میں نے لگا لیا اور اس کے بعد کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المناقب کی حدیث نمبر 3644 سے 3648 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔